تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں نور آ جائے، اس کی دعائیں اور دنیا و آخرت قبول ہو جائے۔ رسول فرماتے جو ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے، آج جماع بے روزگاری کا شکار ہے، آج گھروں میں فقر و فاقہ ہے، اور اسی فقر کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں 3-4 گناہ جنم لیتے ہیں۔ جس معاشرے میں فقر ہے اس میں امن و امان نہیں ہوتا، جس معاشرے میں فقر ہے اس میں چوری ہوتی ہے، جس معاشرے میں فقر ہے وہ معاشرہ گناہ اور فحشا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر خاندان کو فقر سے بچاؤ گے تو 3 بڑی لعنتوں سے بچ جاؤ گے، اور بڑا آسان ہے، دائم الوضو رہو، اللہ پہ بھروسہ کرو، مولا پہ بھروسہ کرو، اور زندگی ایسے بسر کرو جیسے علی بن ابی طالب نے کہی، تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ یہ سمپل سا پہلا درجہ تھا۔ اب نیکسٹ اسٹیج تھوڑا مشکل ہے۔ فرماتے تم نے ظاہر کو پاک بنا لیا، جناب سلمان کی طرح اپنے باطن کو بھی پاک بنا۔ مولا باطن کو کیسے؟ فرمایا اگر ہاتھ کو نجاست لگ گئی یہ پانی سے مٹ جاتی ہے، لیکن اے جوان اگر تو ان نگاہوں سے کسی نامحرم کو، کسی کی ماں بہن کو دیکھتا ہے تو آنکھیں نجس ہو جاتی۔ الامان و الحفیظ، بعض جوان ان ایام میں بھی شیطان کی گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک جوان حرم امام رضا میں آیا، وہاں پہ گناہ کیا، حرم امام میں آیا، طواف کرتے ہوئے خواتین میں سے کسی خاتون پہ نگاہ پڑی، اس کو نگاہ حرام سے دیکھا، رات کو خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہے؟ امام رضا اپنے حرم میں تشریف فرما ہے اور کہتا میں نے امام کو سلام کیا، مولا نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا، میں آگے بڑھا، خواب کے عالم میں دیکھتا، میں آگے بڑھا اور جس کرسی پر امام رضا بیٹھے تھے میں نے اپنے پاؤں سے اس کرسی کو ٹھوکر ماری اور امام رضا جا کر زمین پہ گر پڑے۔ کہتا جیسے نیند سے اٹھا، عاشق امام رضا، عاشق اب آقا تھا، یہ رونے لگا کہ میں نے یہ خواب کے عالم میں کیا کیا؟ میں تو اپنی زندگی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے امام کی کرسی کو ٹھوکر ماروں۔ بھٹکتا رہا، روتا رہا، ایک بہت بڑے عالم سے جا کر ملا، قبلہ میرے خواب کی تعبیر تو کیجیے، میں نے کیسی گستاخی کر دی؟ ارے میں تو جہنمی بن گیا، میں نے اپنے امام کی کرسی کو ٹھوکر ماری ہے۔ اس عالم نے کہا یہ بتا تو زیارت پہ گیا تھا کہاں؟ کہ وہاں پہ کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ جس سے تیرا خدا ناراض ہو، جس سے تیرا امام ناراض ہو؟ اپنے امام کے حضور میں کہتا سوچنے کے بعد یاد آیا، ہاں قبلہ خواتین میں خاتون تھی، میں نے بری نگاہ سے دیکھا تھا، گندا اشارہ بھی کیا تھا۔ بس اس کا مطلب ماں تجھے سمجھانا چاہتے ہیں جب تو ہمارے حضور میں گناہ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے تو ہمارے بدن کی بہترامی کرتا ہے۔ بہترامی صرف یہ نہیں کہ جو شمر نے کی تھی، یہ بھی بہترامی ہے کہ تم مجلس حسین میں آئے اور بدن پر کالا لباس پہنے۔ اے خاتون تو کالا لباس پہن کر چلے اور اس لباس کے اندر نگاہیں حرام میں مبتلا ہو جائیں، آوازیں حرام میں مبتلا ہو جائیں، کان حرام میں مبتلا ہو جائیں، تو دیکھ نہیں رہا۔ لیکن آقا مراشی نجفی فرماتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں، میں شب عاشور میں اپنے دادا حسین کے مصائب پہ روتا ہوں، لیکن اے مؤمنو جب تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو تمہارے گناہ بالکل ایسے ہیں جیسے کسی کے زخموں پہ نمک چھڑکا جائے۔ میں کربلا کے زخموں کو دیکھتا ہوں، پھر یہ سوچتا ہوں یہ زبان کالا لباس بھی پہن رہا ہے، حسین کی مجلس میں بھی آ رہا ہے، گریا بھی کر رہا ہے، لیکن فوراً گریہ کرنے کے بعد یہ پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گندی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا سکینہ کے تماچے لگنا تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا زینب کی چادر کا لٹنا کافی نہیں تھا؟ کیا حسین کے سر کا قلم ہونا کافی نہیں تھا؟ بھائی اور اہل بیت ہماری ہدایت کے لیے کیا کرتے کہ ہمیں جنتی بنا دے؟ وہ اپنے وجود کو اللہ کی راہ میں شہید کروا رہے ہیں تاکہ یہ جوان ہدایت پالے۔ تو فرمایا اپنے باطن کو بھی پاک کر لیا کر۔ اس رات میں اتنا رو کہ پروردگارا اگر آنکھوں سے گناہ کیا ہے، کانوں سے گناہ کیا ہے، یہ زمانہ اتنی برائیوں کا ہے کہ میں ممبر سے ذکر نہیں کر سکتا۔ زنا عام ہو چکی ہے، شراب عام ہو چکا ہے، غنا عام ہو چکی ہے، عجیب ماحول بن چکا ہے۔ مسلمانوں کا جو کنٹری اسلام کے نام پہ بنی تھی لیکن وہاں پر جوان گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اور یہ مجلس حسین اگر اس جوان کے کردار کو نہ بنا سکے تو مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا باطن کی طہارت کا خیال رکھ، یہ چھوڑ دے کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ تجھے تو قیامت میں حسین کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تجھے تو قیامت میں سیدہ فاطمہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تو ابدی زندگی بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ چھوڑ دے کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ مولا فرماتے دنیا والے کر رہا ہیں، یہ مچھر کی طرح ہیں، جہاں کی ہوا لگتی ہے وہاں جاتے ہیں، لیکن اے مومن تو علی کا چاہنے والا ہے۔ تمہارا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دنیا کے زلزلے اور طوفان تمہارے ایمان کو نہ ہلا پائے کیونکہ تمہارے وجود میں علی کی ولایت کا ستون لگا ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم